السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شان شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لاک اینڈ ویو۔ دوستو، پوری دنیا خاص طور پہ ورلڈ کپ کے شوقین ورلڈ کپ دیکھنے میں مصروف تھی کہ اچانک سے خبر آتی ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اچانک جنگ شروع ہو گئی ہے۔ حماس نے اسرائیل کے اوپر حملے کر دیے ہیں اور اسرائیل اسے روک بھی نہیں پایا۔ دیکھیں دوستو، اس کے پیچھے ایک کہانی ہے جو اب آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ کہانی بڑی عجیب سی ہے۔ دیکھیں، اسرائیل کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہماری ساری پیشن گوئیاں پوری ہو گئی ہیں۔ کس بارے میں پیشن گوئی ہیں آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا۔ وہ کہتے ہیں دو چیزیں رہ گئی ہیں جو بائبل کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے اس کے لیے ہمیں 6 سرخ بچھڑے چاہیے۔ یعنی جب پہلا ٹیمپل بنایا گیا تھا اس وقت ایک سرخ بچڑا آیا تھا، اس کی قربانی دی گئی تھی، اس کو جلایا گیا تھا، پھر اس کی جو راکھ تھی اس کو پہلے ٹیمپل کی کنسٹرکشن کے اوپر لگایا گیا تھا، اس کو پیوریفائی کیا گیا تھا، یعنی ان کی زبان میں اس کو پاک کیا گیا تھا اور اس کے بعد جا کے پہلا ٹیمپل بنایا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر وہ نہیں بن سکتا تھا، یعنی پہلا جو ٹیمپل انہوں نے بنایا تھا سرخ بچڑے کے بغیر نہیں بن سکتا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسرے ٹیمپل کے بنانے کے وقت 2 سے 3 بچڑے آئے تھے، تب یہ دوسرا ٹیمپل بنا تھا۔ اب وہ تیسرا ٹیمپل بنانا ہے، اس کے لیے ان کو 6 سرخ بچڑے چاہیے۔ بات کو ذرا غور سے سنیے گا، ان کو 6 سرخ بچڑے چاہیے اور ان کو 6 سرخ بچڑے تو چاہیے ہی چاہیے، ان کو اس میں سے ایک بچڑا وہ چاہیے جو اسرائیل کے اندر پیدا ہو۔ آپ بات کو ذرا غور سے سنیں۔ پہلے اب وہاں کی اسرائیل مطلب یہودی چاہتے ہیں کہ اسرائیل وہاں کی لینڈ پہ قبضہ کریں، جو یروشلم ہے وہاں پہ قبضہ کریں اور وہاں پر ایک سرخ بچڑا پیدا ہونا لازم ہے۔ صحیح ہے، یہ ان کی جو دو باتیں وہ جو نشانیاں وہ پوری ہو رہی ہیں اب۔ اچھا، وہاں پر ایک سرخ بچڑا پیدا ہونا لازم ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک عیسائی تھا جس کا امریکہ کے اندر ایک فارم تھا، اس کے ان کو سرخ بچڑے ملے، وہیں پر ان کو پالا، پھر ان کو اسرائیل لے کر آئے بڑی ہی کیئرفلی سے کہ ان کے اوپر ایک انچ بھی کوئی ایسا نشان نہ آ جائے، جیسے کہ ہمارے قربانی ہوتی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، تو کچھ رنگ نہ لگ جائے، کچھ مطلب ان کو دھبا نہ پڑ جائے، کچھ زخم نہ ہو جائے، تو یہ ان کے مطابق پھر قربانی ہوگی نہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، مطلب ان کی ابھی یہ قربانی نہیں دی آئے گی تو ٹیمپل بھی نہیں بنے گا، تو بڑی ہی احتیاط کے ساتھ ان کو اسرائیل پہنچایا گیا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا ہے، اس کے بعد اسرائیل میں 2000 سال بعد سرخ بچڑا پیدا ہو گیا ہے۔ اس بچڑے کے پیدا ہونے پر اسرائیلیوں نے بہت جشن منایا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تیاری ہماری پوری ہو چکی ہے، یعنی جو چیزیں ہمیں تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے ریکوائرڈ تھیں وہ مکمل طور پر پوری ہو چکی ہیں۔ اب اس سرخ بچڑوں کی قربانی دینی ہے، لیکن اس کے لیے فلسطین کی جو زمین ہے وہ ان کے قبضے میں ہونی چاہیے۔ اب زمین پر قبضے کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا ہے، اس کے بعد کنسٹرکشن کا اعلان کریں، پھر سرخ بچڑے جس طرح پہلے قربانی دی تھی اسی طرح ابھی بھی قربانی دیں گے، یعنی جلائیں گے، پھر اس کی بنیادوں میں اس کی راکھ رکھیں گے۔ اب آدھا کام ہو گیا، آدھا یہ لوگ ابھی کر رہے ہیں، یعنی یروشلم پر قبضہ ہونا ضروری ہے، جو یہ اب کر رہے ہیں۔ اب یہ جو تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے اس کے لیے ان کا یروشلم پر قبضہ ضروری ہے۔ اچھا، جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے جہاں پر یہودی عبادت کرتے ہیں، معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اسرائیلی جو فورس ہے وہ اس کی حفاظت کرے گی ٹیمپل ماؤنٹ کی۔ نمبر 2، مسلمانوں کی جو مسجد اقصیٰ ہے اس پر بھی اسرائیل کے فوجیوں کا ہی کنٹرول ہونا چاہیے۔
مطلب کنٹرول ہونا چاہیے لیکن زیادہ اندر تک نہیں ہونا چاہیے، مطلب باہر باہر تک، صحیح ہے۔ اس پر بھی اسرائیل کے فوجوں کا ہی کنٹرول ہونا چاہیے بھائی۔ اب یہ بات یہ ہے کہ اب ساری چیزیں جو تھی ریکوائرڈ تھی وہ مکمل ہو چکی ہیں، اب یہ لوگ تابوت سکینہ کی کھوج میں ہیں، پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے، یعنی جو ہماری مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی جو اصل میں ہے، جو چھوٹی مسجد اقصی ہے، اس کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی بنائیں گے، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ زمین ہماری ہے، ہم جو چاہیں کریں، وہاں پر ہیکل سلیمانی بنائیں گے، مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے۔ آخر میں دوستو بات وہیں آ جاتی ہے، 57 اسلامی ممالک ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں، اسے روک پائیں گے یا نہیں روک پائیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔